السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام والا ہے۔ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال و صاحب انعام و کرام ہے۔ پہلے ذکر سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ برکت والا نام ہے۔ تسبیح کرنا، اس کو پکارنا، اس سے التجا کرنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو تسبیحات ہے وہ پڑھنا۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے طلب کرے گا، بلائے گا، کھڑا کرے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول کر ڈال دے گا، جن میں ہر ایک رجسٹر نظر کرتا جائے گا، یعنی وہ کہے گا کہ دیکھو اور اپنے رجسٹر کو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، کیا اس میں کوئی کمی پیشی ہے جو تم نے عمل کیا، کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اور کہے گا کہ جرت کیا ہے، یعنی بندے کی کیا جرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑ کر یہ کہہ دے کہ اس میں نے یہ عمل کیا تھا، یہ نہیں ہے، یہ چیز کی تھی، یہ نہیں ہے، میرے جن برے اعمال کا پتہ چلتا ہے وہ میں نے نہیں کیے، وہ ایسا بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لکھنے والوں نے، یعنی نام اعمال لکھنے والے ان فرشتوں نے جو تیرے افعال و احوال کے نگہبان تھے، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ کیا کوئی زیادتی کی ہے؟ تو نے جو عمل کیا ہے وہی لکھا گیا ہے، اور جو تو نے گناہ کیا ہے وہی لکھا گیا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، نہیں، نہ تو میں ان رجسٹروں میں لکھے ہوئے نام اعمال سے انکار کر سکتا ہوں، اے اللہ میں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ عمل ہے، یہ جو دفتر کھلا ہوا ہے آج میری زندگی کا، جو میں نے ساری زندگی کی ہے، اے پروردگار، یہ سب کچھ تیرے سامنے آج کھلا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی شک اور کسی بھی قسم کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اس عمل جو تم نے برے کام کیے، کیا تم کو اس کے بدلے جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو برے عمل کا بدلہ تو آج چکنا پڑے گا، وہ مایوس ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام کہہ رہا ہوں المختصر، یہ بات سمجھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جو تو نے ذکر کیا، چاہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہو، جس انداز سے بھی تو نے ذکر کیا، کثرت سے کیا، آج تیرے نام اعمال میں وہ ڈالا جائے گا تو وہ حیران رہ جائے گا اور کہے گا، اے اللہ میرے گناہ اتنے ہیں، میرا دفتر گناہوں کا اتنا کھلا ہوا ہے، کیا یہ ایک چھوٹی سی چٹھی جو میرے نام اعمال میں ڈال دی جائے گی، کیا اس سے میری بخشش ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت فرماتی ہے، مایوس نہ ہو میرے بندے، تو نے جو ذکر کیا ہے، آج میں اس ذکر کا بدلہ تجھے دینے والا ہوں۔ اس کے نام اعمال جب برے ڈالے جائیں گے، وزن ہو جائے گا، اور اس وقت اس ترازو میں اس کے ذکر کی جو چٹھی ہے وہ ڈالی جائے گی، تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور اس ذکر کی تسبیح کی برکت کی وجہ سے اسے بخشش مل جائے گی۔ کیا پتہ چلا؟ آج ہم اگر غور کریں، ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں ہیں، ہم کتنا وقت خراب کر رہے ہیں۔
آج اگر ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر اگر بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کر لے، آج کا دور جیسا کہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، اس میں کتنا ذکر ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بتائیں کہ ایک کاپی مینٹین کرے، اس میں روزانہ آپ 500 دفعہ، 1000 دفعہ درود پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح 100 یا 500 دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح 500 دفعہ، اس طرح اگر روز ہم اپنا کام بنا لیں تو کتنی برکتیں ملے گی۔ خاص طور پر 2 وقت ماہ رمضان المبارک میں ایسے ہوتے ہیں کہ سحری سے لے کر فجر کی نماز کے بعد تک اور عصر کی نماز سے لے کر آپ اگر غور کر لیں تو پھر افطار تک یہ وقت ایسے ہے جس میں آپ اگر تسبیح کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ سحر میں بیٹھتا ہے، افطار میں بیٹھتا ہے تو ندا فرماتا ہے بخشش طلب کرنے والوں بخشش طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کرنے والا ہوں۔ تسبیحات پڑھنے والوں آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہوں۔ مگر ہم اپنی مصروفیات کو اس طرح چھوڑ کر اپنے دوستوں میں یا اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا وقت خراب کرتے ہیں۔ خدارہ ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں ہیں اور ہم گھروں میں ہیں تو اس کے ساتھ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پاک کثرت کے ساتھ کم سے کم اس 30 دن میں 3 قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کے تسبیحات، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیحات کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔ خاص طور پر میں ان بڑوں کو جو گھروں میں ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو وقت خراب کیے بغیر، کھیل کود میں لگائے بغیر اس وقت کا پورا فائدہ اٹھائے۔ آپ غور کیجئے، مسجدیں ہمارے اوپر آج بند ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، مگر کیا ہمارے دلوں میں اس بات کا افسوس ہے؟ ہم کھیل کود میں مصروف ہے، ہم کیا دعا کر رہے ہیں افطار میں، سحر میں کہ اللہ ہماری مسجدوں کو ہم پر کھول دے، اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر کھول دے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی نعمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے؟ کیا ہم نے کبھی درخواست کی؟ کر رہے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، مگر اگر دیکھا جائے تو ہر گلی میں آج یہی ماحول ہے کہ اپنے وقت کو آج بھی کوئی کرکٹ میں، کوئی کسی قسم میں، کوئی گپا شپی میں اپنے وقت کو خراب کر رہا ہے۔ خدارہ اپنے اس معاملات کو چھوڑ کر ذکر میں لگ جائیے۔ تفسیر جلالین سورہ رحمان کے اس چھوٹے سے آیت کی تفسیر میں اللہ کے نام کی برکتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تفسیر جلالین آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس کا ایک مختصر بالکل ہلکا سا آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی ایک خواہش کی۔ اور یاد رکھیں، آپ یہ بات کو سمجھے کہ میں نے جو کچھ کہا سب سے پہلے آئینے میں میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہم سب مل کر اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات پڑھنے کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور کثرت کے ساتھ ہمیں تسبیحات پڑھنے اور تجھ کو راضی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں چھوٹے بڑے لغزشوں سے بچا لے۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بعمل بنا دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔